میرے بچوں السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ لوگوں کو سبق پڑھا رہی ہوں اسلامیات کی کتاب کا صفحہ نمبر 56 پہ موجود ہے، اور اس سبق کا نام ہے سادگی۔ سادگی کا سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ سادگی کیا ہوتی ہے۔ سادگی سے مراد یہ ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جس طرح ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، رہنے کے لیے اچھی جگہ کی، صاف ستھری جگہ کی ضرورت ہے، اور تو یہ سب ضرورت کی چیزیں ہمارے پاس اتنی ہوں کہ جس سے یہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں، اور یہ اتنی ہوں جس سے ہماری ساری ضرورت پوری ہو جائے۔ اس کو سادگی کہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ اگر ہمیں پہننے کے لیے کپڑے چاہیے تو ہمارے پاس خوب شاندار ترین کپڑے ہوں، ہم ہر وقت اسی کے لیے تگ و دو کرتے رہیں کہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں یہ سب چیزیں عیاشی میں آ جاتی ہیں۔ سادگی اختیار کرنے سے ہم لوگوں کو بہت سا ذہنی سکون بھی حاصل ہوتا ہے، اور ہمیں ہمارا دین اسلام بھی ہمیں اسی پر زور دیتا ہے کہ ہم سادگی اختیار کریں۔ تو آئیے ہم چیپٹر پڑھتے ہیں، سادگی۔ مومن بندوں کی خصوصیت میں سے ایک اہم خاصیت سادگی ہے۔ ایک مومن کے لیے دنیا کے بجائے آخرت کی زندگی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس لیے وہ دنیا میں اپنے رہنے، کھانے پینے اور دوسری ضرورت کے لیے صرف اتنی ہی چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے جن کی اس سے ضرورت پوری ہو جائے۔ زندگی گزارنے کے اس انداز کو سادگی کہتے ہیں۔ اسلام نے سادہ زندگی گزارنے کی بہت تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی۔ زندگی گزارنے کا بہترین انداز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ مزاج تھے اور زندگی کے ہر معاملے میں سادگی پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی دکھاوے کے بجائے سادہ زندگی گزارنے کی ہدایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سادہ زندگی گزارنا ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سادہ زندگی گزارنا ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح سے رہن سہن تھا، جس طرح سے وہ زندگی گزارتے تھے، اس کو طرز زندگی کہتے ہیں۔ رہن سہن یعنی زندگی گزارنے کے طریقے کو طرز زندگی کہا جاتا ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے انہیں دنیا میں بھیجا، انہوں نے اب جو زندگی گزاری وہ بالکل سادہ زندگی تھی۔ اس میں ان کا مزاج بھی سادہ تھا، اور وہ ہر معاملے میں سادگی کو پسند کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہی ترغیب کرتے تھے کہ وہ سادہ زندگی گزارے اور دکھاوے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، اور اس وقت کو دین اسلام کے پھیلانے میں استعمال کریں، اور رہن سہن میں سادگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی بہت سادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کے لیے بڑا مکان نہیں بنوایا، نہ ضرورت سے زیادہ سامان رکھا، اور نہ ہی گھر کو سجایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ساتھ ازواج مطہرات کے لیے حجرے چھوٹے چھوٹے کمرے بنوا لیے تھے جن میں پردے کا خاص انتظام تھا۔ ساز و سامان میں چند سادہ برتن اور چمڑے کا بستر تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چٹائی بچھا کر لیٹا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا دنیا میں ان چیزوں کے علاوہ کوئی حق نہیں: رہنے کے لیے گھر، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا، روٹی اور پانی کے برتن۔
اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سرور کائنات تھے اور ان کی اتنی عظیم ہستی تھی، لیکن انہوں نے اپنے لیے رہنے کے لیے کوئی بڑے مکان کا انتظام نہیں کرا، نہ ہی انہوں نے اپنے گھر کو بہت سجایا، اور اپنی ازواج مطہرات یعنی اپنی بیویوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے بنوائے جو مسجد کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور بس اس میں پردے کا خاص انتظام رکھا گیا تھا، اور جو برتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے وہ انتہائی سادہ ہوتے تھے، اور ان کا جو بستر تھا چمڑے کا بستر تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چٹائی بچھا کر لیٹنا پسند کرتے تھے۔ لباس کی سادگی، انسان کی شخصیت اس کے لباس سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنتے وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے سفید سادہ لباس پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا پہنتے تو پرانا جوڑا کسی ضرورت مند کو دے دیتے، کپڑوں میں پیون لگا کر بھی پہنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سادہ لیکن صاف ستھرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا لباس استعمال نہیں کیا جس سے غرور کا اظہار ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر آئندہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ شکریہ۔